وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک قرآنی واقعہ مزید آپ کے سامنے پیش کرنے کے ہم سعادت حاصل کریں گے اور اس کے تحت جو ہمیں درس ہدایت ملتا ہے اس کے متعلق انشاءاللہ چند باتیں ذکر کی جائے گی. یمن و حبشہ کا بادشاہ، اس کا نام ابرہہ تھا. اس نے شہر صنعاء میں ایک گرجا گھر بنایا تھا اور اس کی خواہش یہ تھی کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ کے صنعاء میں آئیں اور اسی گرجا گھر میں چرچ کا طواف کرے معاذ اللہ، اور یہی حج کا میلہ ہوا کرے. عرب خصوصاً قریشیوں کو یہ بات بہت شاق گزری. چنانچہ قریش کے قبیلے بنو کنانہ کے ایک شخص نے آپے سے باہر ہو کر صنعاء کا سفر کیا اور ابرہہ کے گرجا گھر میں داخل ہو کر پیشاب پاخانہ کر دیا اور اس کے در و دیوار کو نجاست سے آلودہ کر ڈالا. اس حرکت پر ابرہہ بادشاہ کو بہت طیش آیا اور اس نے کعبہ معظمہ کو ڈھا دینے کی قسم کھا لی اور اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر روانہ ہو گیا. اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا پیشرو ایک بہت بڑا کوہ پیکر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا. ابرہہ نے اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے. یہی عبد المطلب جو ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے. یہ بہت ہی رعبدار اور نہایت ہی جسیم اور باشکوہ آدمی تھے. یہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ جب ابرہہ کے پاس آئے تو ابرہہ نے ان کی بہت تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے اونٹوں کو مجھے واپس دے دو. یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ میں تو تمہارے کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا ایک بہت مقدس و محترم مقام ہے. آپ نے اس کے بارے میں کچھ بھی مجھ سے نہیں کہا، صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں ہی کا مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور کعبہ شریف کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی کوئی قطعاً فکر نہیں ہے. تو ابرہہ نے آپ کے اونٹوں کو واپس کر دیا. پھر آپ نے قریش سے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر پناہ گزین ہو جاؤ. چنانچہ قریش نے آپ کے مشورے پر عمل کیا. اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبے کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبے کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعا مانگی اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے. ابرہہ نے صبح تڑکے اپنے لشکروں کو لے کر کعبہ مقدسہ پر دھاوا بول دینے کا حکم دے دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا. لیکن ہاتھیوں کا پیشرو جس کا نام محمود تھا، جو سب سے بڑا تھا، وہ کعبہ کی طرف نہ چلا. جس طرف اس کو چلاتے تھے چلتا تھا، مگر کعبہ مکرمہ کی طرف جب اس کو چلاتے تھے تو وہ بیٹھ جاتا تھا. اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا لشکر بھیج دیا اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں. ابابیلوں کے اس لشکر نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور کی سنگ باری کی کہ ابرہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی. مگر کنکریاں گو چھوٹی چھوٹی تھی، لیکن وہ قہر الہی کے پتھر تھے کہ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تو وہ سنگ ریزے فیل سواروں کے خود کو توڑ کر سر سے نکل کر جسم کو چیر کر ہاتھی کے بدن کو چھیدتے ہوئے زمین پر گرتے تھے. ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس کنکری سے ہلاک کیا گیا. اس طرح ابرہہ کا پورا لشکر ہلاک و تباہ و برباد ہو گیا اور کعبہ معظمہ محفوظ رہ گیا. یہ واقعہ جس سال وقوع پذیر ہوا اس سال کو اہل عرب عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہنے لگے، اور اس واقعے سے تقریباً 50 روز کے بعد نبی کریم سید عالم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ ہوئی. اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان فرماتے ہوئے ایک پوری سورہ کریمہ نازل فرمائی جس کا نام ہی سورہ فیل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل
ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کا داؤں تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں فوجیں بھیجی کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی یعنی بھوسا۔ اس پورے واقعے سے ہمیں کیا درس ہدایت ملتا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن شریف کی طرح کعبہ معظمہ کی حفاظت کا ذمہ بھی خداوند قدوس نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے کہ کوئی بھی طاغوتی طاقت نہ قرآن مجید کو فنا کر سکتی ہے نہ کعبہ کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتی ہے، کیونکہ خداوند کریم ان دونوں کا محافظ و نگہبان ہے۔ ایک اور مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے فتح مکہ کے متعلق۔ ہجرت کے وقت انتہائی رنجیدگی کے عالم میں حضور تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار صدیق جانثار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں مکہ سے ہجرت فرما کر اپنے وطن عزیز کو خیر باد کہہ دیا تھا، اور مکہ سے نکلتے وقت خدا کے مقدس گھر خانہ کعبہ پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈال کر یہ فرماتے ہوئے مدینہ منورہ روانہ ہوئے تھے کہ اے مکہ، خدا کی قسم تو میری نگاہ محبت میں تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا۔ اس وقت کسی کو یہ خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ مکہ کو اس بے سر و سامانی کے عالم میں خیر باد کہنے والا صرف 8 ہی برس بعد ایک فاتح اعظم کی شان و شوکت کے ساتھ اسی شہر مکہ میں نزول اجلال فرمائے گا اور کعبۃ اللہ میں داخل ہو کر اپنے سجدوں کے جمال و جلال سے خدا کے مقدس گھر کی عظمت کو سرفراز فرمائے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ اہل مکہ نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ ڈالا اور صلح نامہ سے غداری کر کے عہد شکنی کے مرتکب ہو گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیف بنو خزاعہ کو مکہ والوں نے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ بیچارے بنو خزاعہ اس ظالمانہ حملے کی تاب نہ لا کر حرم کعبہ میں پناہ لینے کے لیے بھاگے تو ان درندہ صفت انسانوں نے حرم الہی کے احترام کو بھی خاک میں ملا دیا، اس کو پامال کر دیا اور حرم کعبہ میں بھی ظالمانہ طور پر بنو خزاعہ کا خون بہایا۔ اس حملے میں بنو خزاعہ کے 23 آدمی قتل ہو گئے۔ اس طرح اہل مکہ نے اپنی اس حرکت سے حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ ڈالا اور یہی فتح مکہ کی تمہید ہوئی۔ چنانچہ 10 رمضان مبارک سن 8 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے 10,000 لشکر پرانوار ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ سے چلتے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام روزے دار تھے، روزے کی حالت میں تھے، لیکن جب آپ مقام قدید میں پہنچے تو پانی مانگا اور اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے پورے لشکر کو دکھا کر آپ نے پانی نوش فرمایا اور سب کو روزہ چھوڑ دینے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ آپ اور آپ کے اصحاب نے سفر اور جہاد میں ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا موقوف کر دیا۔ غرض فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ بانی کعبہ کے جانشین حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین مکہ میں نزول اجلال فرمایا اور حکم دیا کہ میرا جھنڈا مقام حجون، یہ جو جنت المعالی کا جو علاقہ ہے اس کو پہلے حجون کہا جاتا تھا، تو جنت المعالی شریف کے پاس گاڑا جائے۔ آج بھی وہاں پر مسجد الرایا کے نام سے وہاں پر مسجد قائم ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جھنڈا مبارک نصب فرمایا تھا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام فرمان جاری کر دیا کہ وہ فوجوں کے ساتھ مکہ کے بالائی حصہ یعنی قدا کی طرف سے مکہ میں داخل ہو، اوپر والے حصے سے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین میں قدم رکھتے ہی جو پہلا فرمان شاہی جاری فرمایا وہ اعلان تھا کہ جس کے لفظ لفظ میں رحمتوں کے دریا موجے مار رہے ہیں۔ کیا الفاظ تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، جو کعبے میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل فرمایا، کیا ہوا، انشاءاللہ اس کے بارے میں بعد میں گفتگو کی